اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ داد کھاج کھجلی کا جڑ سے علاج ڈاکٹر شیخ ناظم سے کانٹیکٹ کیجیے 8983547069 پر۔ جوڑوں کا درد، پائلس، بواسیر، ایسیڈیٹی، وزن کا کم کرنا، گردوں اور مثانوں کی پتھری، گپت روگ، بالوں کا جھڑنا اور سفید ہونا، ان تمام بیماریوں کے علاج کے لیے ہندوستان آیورویدک سینٹر جلگاؤں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے دوستو، پرائم نیوز میں آج بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ 9 سال کی ایک معصوم بیٹی مہناز نے کل جشن آزادی پر خطرناک زبردست انداز میں خطاب کیا، بھاشن دیا اور مودی جی کو گویا کہ سندیش دیا کہ میرے باپ کو آپ نے قید کر کے رکھا ہے۔ اور یہ بھی انہوں نے سندیش دیا 9 سال کی بیٹی نے کل کہ ہماری آزادی کو مت چھینیے، آزادی کو چھین کر آپ جشن آزادی منا رہے ہو، کیا آپ کو اچھا لگ رہا ہے؟ چلیے آئیے کیا ہے پوری خبر، تھوڑا سا بات کر لیں گے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ کیرلا کے ملپورم، جی ہاں ملپورم یہ وہی جگہ ہے جہاں سے کیرلا، آپ جانتے ہیں کہ کیرلا یوں سمجھے کہ 100% پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ یہی ملپورم سے شہباز چھٹر پیدل حج کے لیے چلا ہے اور ایک ریکارڈ قائم کر رہا ہے۔ ابھی خبریں آ رہی ہے کہ وہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے آستان اجمیر پر اس نے حاضری دی، یعنی وہ راجستھان میں اجمیر میں داخل ہو گیا۔ تو خیر آئیے، اب میں کہہ رہا تھا کہ کیرلا جو ہے نا، کیرلا 100% پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس لیے وہاں کے ایک بی جے پی کے لیڈر نے یہ کہا تھا، خود دوسروں نے نہیں، خود بی جے پی کے لیڈر نے کہا تھا کہ یہاں سب پڑھے لکھے ہیں، اس لیے یہاں پر بی جے پی نہیں جیتتی ہے، بی جے پی کے ودھائک نہیں جیت پاتے ہیں، بی جے پی نہیں جیت پاتی ہے کیونکہ یہاں اندھ بھکت نہیں ہے، جاہلوں کا ٹولہ نہیں ہے، یہاں سب پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ تو خیر آئیے، یہاں کیرلا کا ایک جوان جرنلسٹ پترکار صدیق کپن جو 5 اکتوبر 2020 سے جیل کی سلاخوں میں بند ہے، اور قصور کیا ہے اس کا؟ قصور اس کا یہ تھا کہ ہاتھرس میں ایک دلت بیٹی کے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا وہ اس کی خبر بے باکی کے ساتھ یو پی میں ہوئی درندگی کو کوڈ کرنے کے لیے گیا تھا، کیمرے میں قید کرنے کے لیے گیا تھا، آخر پول کھولنے والا تھا کہ اس کو اٹھا کر جیل کی سلاخوں میں ٹھونس دیا گیا۔ تو گزشتہ کل 15 اگست 2022 جب آزادی کا 75 ایئر آزادی کا 75واں امرت مہوتسو منایا جا رہا ہے، تو گزشتہ کل اس کی بیٹی جس کا نام مہناز ہے اور وہ صرف 9 سال کی ہے اور 4تھی کلاس میں پڑھتی ہے، 4th اسٹینڈرڈ میں، جی ہاں گورنمنٹ لوور پرائمری اسکول میں پڑھتی ہے، اور وہ اسکول کے لیڈر بھی، ظاہر بات ہے کہ بہادر اور بے باک جرنلسٹ کی بیٹی، اس میں بھی اللہ نے وہ صفت تو رکھی ہے، تو وہ اپنی اسکول کی لیڈر بھی ہے، صرف 9 سال کی مہناز ہے، اور اس نے خطرناک گویا کہ تماشا مارتے ہوئے کہا کہ جنتا کی آزادی کو چھینا نہیں جانا چاہیے، تم تو پترکار کی بھی آزادی چھین رہے ہو، آزادی کا امرت مہوتسو مناتے وقت تمہیں تھوڑی سی غیرت اور شرم آنی چاہیے کہ کتنوں کی ناجائز طریقے سے ہم نے آزادی کو چھینا ہے۔ وہ میڈیا، وہ پترکاری تھا جسے آزادی کا 4تھا استمبھ اور 4تھا ستون کہا جاتا ہے، وہی میڈیا کا کوئی صدیق اگر آپ کی پول کھولتا ہے تو آپ اس کو اس کے کیمروں سمیت دبا دیتے ہیں، دفن کر دیتے ہیں اور جیل کے سلاخوں میں ٹھونس دیتے ہیں۔ تو یوم آزادی پر اس کی 9 سال کی بیٹی مہناز نے زبردست جذباتی انداز میں بیان کیا، اور آگے کیا کہا سنو، اس نے کہا کہ آپ عوام کی، جنتا کی آزادی کو مت چھینیے، جی اس ملک کے پیارے پیارے سنویدھان نے ہر ایک کو مذہب اختیار کرنے کی آزادی دی ہے۔ مہناز نے اس چھوٹی بیٹی نے کہا کہ کس مذہب کی پیروی کرنی ہے اور کیا کھانا ہے یہ اس کی آزادی ہے، اور ہر شخص کو ہمارے سنویدھان نے آزادی دی ہے، مگر آپ کی یہ بدماش حکومت بولنے کی آزادی بھی چھین رہی ہے، پترکاریتا کی بھی آزادی چھین رہی ہے، اور کون سے مذہب کو اختیار کرنا یہ بھی دبے اور چھپے انداز میں گویا کہ یہ آزادی کو بھی چھین رہی ہے، اور کیا کھانا جو ہماری آزادی ہے
آپ کی حکومت میں شیطانی ٹولہ باقاعدہ لوگوں کے کھانے پر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں. آپ کی ہی حکومت باقاعدہ یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا یہ بن وہ بن. تو صدیق کپن کی صرف اونلی 9 سال کی بیٹی نے کہا کہ جشن آزادی منا رہے ہو تو تھوڑا شرم کرو کہ کس کس کی آزادی تم ناجائز طریقے سے چھین رہے ہو. تو بڑے زبردست جذباتی انداز میں صدیق کپن کی 9 سال کی بیٹی مہناز کا بیان ہوا جو گزشتہ کل سے سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ بلکہ آپ لوگوں نے صدیق کپن کی بیٹی مہناز کا بیان اتنا آپ شیئر کرو کہ مودی جی تک پہنچ جائے, اور ہو سکتا ہے کہ آزادی کی خوشیاں مناتے مناتے انہیں تھوڑی غیرت آئے, تھوڑی شرم آئے, اور ان کو لگے کہ ہاں ہم آزادی کا جشن منا رہے ہیں لیکن کئی لوگوں کی آزادی کو ہم ناجائز طریقے سے چھین رہے ہیں. مہناز کا جذباتی بیان باقاعدہ مودی جی تک پہنچنا چاہیے, ایسی لوگ سوشل میڈیا پر بھی اپیل کر رہے ہیں. اور لوگ یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ ہاں کئی نہ کئی بات تو سچ ہے کہ مذہب کے نام پر آزادی چھینی جا رہی ہے. کیا پہنیں کیا نہ پہنیں یہ آپ طے نہیں کر سکتے ہیں. ہمارے سنویدھان نے ہمیں اختیار دے دیا ہے کہ آپ جس مذہب کے ہیں آپ اس اعتبار سے اپنا لباس پہن سکتے ہیں. آپ کو جو کھانا ہے اس ملک کے پیارے سنویدھان نے کہا کہ آپ کھا سکتے ہیں. جی ہاں, اور پترکاریتا کی آزادی, پترکاریتا کا تو ملک پر احسان ہے, صحافت اور جرنلزم کا تو ملک پر احسان ہے, آزادی کا چوتھا استمبھ ہے. مگر افسوس کے ساتھ کہ پترکاریتا بھی یا تو دلال ہو گئی یا تو پھر گودی ہو گئی یا تو پھر بے باک پترکاریتا کو دبایا جا رہا ہے, کچلا جا رہا ہے, اور اس کے قلم کی, لکھنے کی اور بولنے کی آزادی کو ختم کیا جا رہا ہے. ایسے ہی مسلمان بیٹیاں اگر حجاب کے ذریعے سے اپنی عزت کو بچانے کی کوشش کرتی ہے تو ان کو ایڈمیشن نہیں مل رہا ہے یا ان کو نکالا جا رہا ہے. اور اب تو سفر میں جاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ کیا ٹفن میں لے جاؤں, کیا ڈبے میں لے جاؤں, کیا کھاؤں یا نہ کھاؤں, کیونکہ ایک شیطانی ٹولہ اس ملک میں اس پر بھی شرارت کرتا ہے, دنگے فساد کرتا ہے. تو مودی جی کو چاہیے کہ 75ویں جشن میں دل اور دماغ کو تھوڑا بڑا کرے اور سنویدھان کے اعتبار سے ملک میں جن جن لوگوں کو جو جو آزادی دی گئی ہے ان کو وہ پوری آزادی دیں, تو پھر آزادی کا جشن منانے میں لوگوں کو بھی اچھا لگے گا اور آپ کو بھی شرم نہیں آئے گی. ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن ایک ایسا ادارہ ہے جو پچھلے 20 سالوں سے جموں اور کشمیر میں کام کر رہا ہے. یتیموں, محتاجوں, غریبوں کو مالی مدد کے ساتھ ساتھ ان کو ٹریننگز بھی کرا رہا ہے تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو. ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن کا آرفنیج اسکل ڈیولپمنٹ کم انٹرپرینیورشپ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ پروجیکٹ ہے جس کا لاگت کا تخمینہ 7 کروڑ ہے. اس لیے جو بھی لوگ مدد کے قابل ہو ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ ہمارے اکاؤنٹس میں تعاون کر سکتے ہیں. انڈیا کے لوگ ہمارے لوکل اکاؤنٹ میں اور انڈیا کے باہر کے لوگ ہمارے FCRA اکاؤنٹ میں اچھے کام کے لیے تعاون کریں, کیونکہ کشمیر میں پچھلے کچھ سالوں سے حالات صحیح نہیں تھے جس کی وجہ سے یتیموں کی تعداد میں اضافہ ہوا. وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں اور عزت کی زندگی گزاریں, یہی ہماری کوشش ہے.